بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے چند معجزات جو کہ مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ مولا علی کے اقوال اور روم کے بادشاہ کے ساتھ مولا علی کے چند سوالات اور ان کے حیرت انگیز جواب۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ درہ خیبر کا اکھاڑنا۔ مولا علی علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑنا ہے۔ یہ دروازہ کئی افراد مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے، مگر مولا علی نے تنہا اللہ کے بھروسے سے اسے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد قلعہ فتح ہوا۔ یہ معجزہ ان کی روحانی طاقت اور اللہ پہ کامل یقین کی دلیل ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم یعنی علم کا دروازہ قرار دیا۔ کئی مرتبہ مولا علی نے ایسی باتیں فرمائیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ مولا علی نے فرمایا تو وہ دن نہیں دیکھے گا لیکن تیرا بیٹا اس وقت زندہ ہوگا۔ کئی جنگوں میں دشمن کی چالیں پہلے سے بتا دی تھیں۔ پیدائش خانہ کعبہ میں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جب مولا علی سے حاملہ تھیں تو خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئیں۔ مولا علی کی پیدائش بیت اللہ میں ہوئی جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ شجاعت و بہادری کے معجزے۔ جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر میں مولا علی نے دشمنوں کے بڑے بڑے سورماؤں کو شکست دی۔ خندق میں عمرو بن عبدود جیسے نامور پہلوان کو مولا علی نے ایک وار میں جہنم رسید کیا، حالانکہ وہ ہزاروں جنگیں جیت چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی ایک ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ بعض روایات کے مطابق مولا علی علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے ایک بچے کو زندہ کیا جسے ایک یہودی عورت اپنے مردہ بچہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس نے اسلام کی سچائی کو جانچنے کے لیے کہا کہ اگر علی اسے زندہ کر دیں تو وہ مسلمان ہو جائے گی۔ مولا علی علیہ السلام نے دعا کی اور بچہ زندہ ہو گیا۔ جنات سے گفتگو۔ مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی طاقت عطا کی تھی کہ وہ جنات سے بھی گفتگو کر سکتے تھے۔ کئی روایات میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنات نے بیعت کی اور ان کے اقوال سنتے تھے۔ یہ قول حضرت علی علیہ السلام کی خالص عبادت اور اللہ کی رضا کی جستجو کو ظاہر کرتا ہے۔ مولا علی کا حکمت بھرا قول۔ مولا علی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ یہ قول انسان کو اپنی نیت اور عمل کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے شخصیت، علم، حکمت، بصیرت اور ایمان کا جامع نمونہ تھی۔ اگرچہ جنات سے آپ کی گفتگو کے حوالے سے کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام علم کا خزانہ۔ مولا علی علیہ السلام کو باب مدینۃ العلم یعنی علم کا دروازہ کہا گیا ہے۔ آپ کی حکمت اور بصیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ نہ رہتے۔ یہ قول انسان کی عقل و فہم کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ مولا علی کا ایمان اور عبادت۔ مولا علی علیہ السلام کی عبادت اور ایمان کا ایک مشہور قول ہے میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت نہیں۔ میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، یہ غلامی نہیں۔ میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ روم کے بادشاہ کا سوال اور مولا علی کا جواب۔ روم کے بادشاہ نے مولا علی سے 3 سوالات کیے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کبھی نہیں نکلتا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں گرتے؟ وہ کون سی قبر ہے جس کا کوئی کھودنے والا نہیں؟ مولا علی نے جواب دیے
جہنم کی وادی جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جنت کا درخت طوبا جس کے پتے کبھی نہیں گرتے، حضرت یونس علیہ السلام کی قبر جو مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ یہ جوابات روم کے بادشاہ کو حیران کن لگے اور اس نے مسلمانوں کے علم اور بصیرت کی عظمت کو تسلیم کیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔